السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستانی میڈیا میں ایک ایشو بہت زیادہ ان تھا جس کا ٹائٹل تھا میرا جسم میری مرضی۔ اس ایشو میں ایک سلوگن یہ بھی تھا کہ عورت کا کہنا ہے کہ میں تو جو مرضی پہنوں، مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے اس قسم کے کمنٹس پاس کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان ایشوز کے بارے میں قرآن اور حدیث ہم سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت سے کیا چاہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اللہ کی دی ہوئی شریعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ کیا اسلام نے عورتوں پر پابندی لگا کر مردوں کو آزادی دے دی ہے، یا مردوں پر پابندی لگا کر عورتوں کو مکمل آزادی دے دی ہے؟ آئیے قرآن کی روشنی میں ہم اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کی تشریح کچھ یوں ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الادب میں حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا، اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو۔ نیچی نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنا اس آیت کا مقصود ہے۔ مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم، سنن ابی داؤد اور ترمذی میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، نظر پر نظر نہ جماؤ، اچانک جو پڑ گئی وہ تو معاف ہے، قصداً معاف نہیں ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام کاج کے لیے وہ تو ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ انہوں نے کہا، وہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچی نگاہ رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کی تعلیم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زبان اور شرمگاہ کو اللہ کے فرمان کے ماتحت رکھے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم، ابو داؤد، اس میں بھی ایک حدیث ہے، حضرت عبیدہ کا قول ہے کہ جس چیز کا نتیجہ نافرمانی رب ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، چونکہ نظر پڑنے کے بعد دل میں فساد کھڑا ہوتا ہے، اس لیے شرمگاہ کو بچانے کے لیے نظریں نیچی رکھنے کا فرمان ہوا۔ نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے اور نگاہ نیچے رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، محرمات کو نہ دیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے اور دین صاف ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہ حرام چیزوں پر نہیں ڈالتے، اللہ ان کی آنکھوں میں نور بھر دیتا ہے اور ان کے دل بھی نورانی کر دیتا ہے۔ سورہ نور کی 31ویں آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ مومن عورتوں سے فرما رہے ہیں، اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں۔ سورہ نور کی 31ویں آیت میں اللہ رب العزت خواتین کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیتے ہیں
تاکہ باغیرت مردوں کو تسکین ہو اور جاہلیت کی بری رسمیں نکل جائیں۔ مروی ہے کہ اسماء بنت مرشدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان بنو حارثہ کے محلے میں تھا۔ ان کے پاس عورتیں آتی تھیں اور دستور کے مطابق اپنے پیروں کے زیور، سینے اور بال کھولے ہوئے آیا کرتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یہ کیسی بری بات ہے۔ اس پر یہ آیتیں اتریں۔ پس حکم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، سوا اپنے خاوند کے کسی کو بنظر شہوت نہ دیکھنا چاہیے۔ اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے، خواہ شہوت سے ہو خواہ بغیر شہوت کے۔ دوستو، اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پردے کے آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پردہ کر لو، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو کہ اسے نہ دیکھو۔ دوستو، قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر شرم و حیا اور اخلاقیات کے تقاضوں کو پورا کریں۔